ترکی کے بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع صوبہ اردو کی وادیاں ہیزل نٹ نامی میوے کے لاکھوں درختوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ دنیا میں استعمال ہونے والے ہیزل نٹ کا 75% اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے درخت پرخطر نالوں کے اطراف میں اگتے ہیں۔ ان سے میوے کو توڑنا اور اکٹھا کرنا مشکل اور اکثر خطرناک کام ہے۔ یہ مزدور مہینے بھر کے سیزن میں ہفتے میں 7 دن اور دن میں 11 گھنٹے کام کر کے تقریباً $300 کماتے ہیں۔ اسکندر نے 15 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا۔ 30 سال کی عمر میں وہ اب ہیزل نٹ چننے والوں کی ایک ٹیم کے انچارج ہیں۔ ہم یہاں ایک کھیت میں 15 دن کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر ہر چیز کو تیار کر کے اگلے گاؤں کا سفر کرتے ہیں اور مزید 15 دن کام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کام ضرورت اور مجبوری سے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں تو یہ ایک تکلیف دہ کام ہے جو کوئی بھی اپنی خوشی سے نہیں کرنا چاہتا۔ اسکندر بھی زیادہ تر دوسرے مزدوروں کی طرح ترکی کے کرد اکثریت والے علاقے سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ یہاں کرد شورش کے خلاف ترک فوج کی کئی دہائیوں سے جاری جنگ کے باعث یہ خطہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، لہٰذا بہت کم ملازمتیں موجود ہیں۔ سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں دیگر لوگوں کی طرح انہیں سیکیورٹی فورسز کے ذریعے اپنا گاؤں خالی کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے وہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ اپنا روزگار بھی کھو بیٹھے۔ ماضی میں ہم زراعت کرتے تھے، ہم اپنے کام کرتے تھے، ہم جانوروں کو چراتے تھے، لیکن ہمیں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا اور ہم یہاں غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہم یہاں کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے گاؤں واپس جا کر خوش ہوں گے۔ اسکندر، مدیحہ اور دوسرے مزدور مویشیوں کے باڑے میں سوتے ہیں۔ زیادہ تر تارکین وطن مزدور سرکاری سطح پر چلنے والے کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ حکام کیمپوں تک رسائی کی اجازت نہیں دیتے ہیں، جہاں کے حالات پر انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے تنقید ہو چکی ہے۔ اسکندر اور مدیحہ کو ملازمت دینے والے ہیزل نٹ کے کاشتکار حلمی ازونلر کا کہنا ہے کہ گرتی قیمتوں، بڑھتے ہوئے مقابلے اور آب و ہوا میں بڑھتی ہوئی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کام اب منافع بخش نہیں رہا۔ ہیزل نٹس کی فروخت سے ملنے والی رقم صرف مزدوروں، کھاد اور درختوں کی دیکھ بھال کے اخراجات پر لگ جاتی ہے۔ ہم کٹائی کرتے ہیں، پھر فروخت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ہم دوسری نوکریاں کرنے واپس چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ اسکندر کا خواب ہے کہ وہ ہیزل نٹ میوے کی فصل کاٹے بغیر زندگی گزارے۔ ڈیرین جونز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔